فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ و فتاویٰ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ایسا مسئلہ پیش کر رہے ہیں جو بالکل کرنٹ مسئلہ ہے، جس میں عام طور پر ہم سبھی لوگ اس مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے پے ٹی ایم کا اور پے ٹی ایم کے ساتھ کیش بیک کا۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پے ٹی ایم کے ذریعے سے ٹکٹ بنانا، پے ٹی ایم کے ذریعے سے اپنے بلوں کو پے کرنا اور پے ٹی ایم کے ذریعے سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو خریدنا، شریعت مطہرہ میں اس کی کسی طرح سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ احل اللہ البیع کی روشنی میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَن يَزِيدَ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَن يَزِيدَ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، کہ بائع کے لیے جائز ہے کہ وہ مشتری، بائع یعنی خریدنے والا، بیچنے کے لیے وہ جائز ہے کہ وہ اسے اس کے سامان میں کچھ چیزیں زیادہ دے دے، کچھ کم کر دے، یا جو کچھ پیسے دیے ہیں اس میں سے کچھ واپس کر دے، اور مشتری کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے بائع کو زیادہ پیسے دے سکتا ہے، یعنی خریدنے والا بھی کچھ زیادہ پے کرنا چاہے اپنی طرف سے پے کر سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ پے ٹی ایم جو ہم کو کچھ چیزیں، کچھ 5 10 روپے 50 روپے پر 100 روپے پر جو ہمیں واپس دے رہی ہے، تو یہ کوئی سود نہیں ہے، بلکہ یہ گویا کہ ایک طرح کی رعایت دی جا رہی ہے اور ایک طرح کی ہمیں سہولت یا ہمیں ایک طرح کا انعام ہی کی طرح، یا اپنے جو کچھ آپ نے پیسے دیے اس میں سے کچھ کم کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیش بیک بھی لینا جائز ہے اور پے ٹی ایم کے ذریعے معاملات کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا ہم شریعت کو تنگ نہ سمجھیں، ہماری شریعت جہاں تک ہو سکتا ہے ہمارے معاملات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر دنیا اور آخرت کے ہماری مصلحتوں کو دیکھ کر ہمیں جائز قرار دیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ دونوں کے دونوں صورتیں ہمارے لیے جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔